السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بی بی کی برسی کے حوالے سے آج بات کروں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ کیسے ہوئی ہے نئی تاریخ رقم، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک نیشنل اسٹیج بن گئی گڑھی خدا بخش کی جو اسٹیج ہے، جو بی بی کی برسی کا اسٹیج ہے، وہ اس طرح پہلے کبھی ذوالفقار علی بھٹو شہید یا بے نظیر بھٹو کی جو 12 برسیاں ہوئی ہیں، کبھی بھی اس طرح تمام جو جماعتیں ہیں وہ اس طرح انہوں نے اسٹیج، جو منچ ہے پیپلز پارٹی کا، وہ استعمال نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے بہت بڑا ایک پاور شو کیا اور کامیاب جلسہ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ مریم نواز کا اسٹے پہلے کہاں رکھا گیا تھا، بعد میں نوڈیرو کیوں منتقل کیا گیا۔ پھر مولانا کے حوالے سے، اور جو میں نے ظاہر 2 پروگرام میں نے کیے تھے اس پہ کہ مولانا کیوں نہیں جا رہے، 2-3 پروگرام کیے تھے۔ بہت سارے ایشوز لوگ ڈسکس کرتے رہے ہیں، بہت ساری اینگل اس کو دیتے رہے ہیں کہ مولانا اس لیے نہیں گئے، کوئی کہہ رہا ہے اس لیے نہیں گئے، کوئی کہہ رہا ہے اس لیے نہیں گئے۔ ہر بندہ اپنی اپنی تھیوری بیچ رہا تھا، اپنے اپنے سورسز کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے، یا اپنے تجزیے کے حوالے سے۔ لیکن میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ اکثر چیزیں اتھینٹک نہیں آ رہی ہوتی، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ 80-90% تو ہوائی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، بس ایسے ہی تکے پہ کہ مشرف مر گیا، میں ہیڈ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی مجبوراً کھولنے پہ کبھی کبھار مجبور ہوتا ہوں کہ مشرف مر گیا، کہیں لکھا ہوتا ہے نواز شریف مر گیا، یہ میں نے خود پڑھے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن میں کیونکہ جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں، رپورٹر ہوں، دنیا ٹی وی میں 13 سال کام کیا ہے، ایکسپریس ٹی وی میں اسلام آباد میں کام کیا ہے، اب تک ٹی وی میں کام کیا ہے، کے ٹی این سندھ کا سندھی ٹی وی ہے، وہاں سے میرا آغاز تھا۔ کاوش سندھ کا لیڈنگ پیپر ہے، اس کا میں حیدرآباد میں، کراچی میں، اسلام آباد میں 4-5 سال رپورٹر رہا ہوں۔ تو میں ایسی کوئی ہوائی فائرنگ سوشل میڈیا پہ بھی، میں ابھی ظاہر یوٹیوب چلا رہا ہوں تو اس پہ کوئی ہوائی فائرنگ کوشش کر کے نہیں کر رہا ہوتا۔ جو اتھینٹک میرے سورسز ہوتے ہیں تب ان سے کوئی چیز ملتی ہے تو میں وہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ تو مجھے آج اس لیے بی بی کی برسی کا اسٹیج اچھا لگا کہ ایسے لوگ، ایسے سیاسی شخصیات وہاں پر آج مجھے نظر آئیں جو ماضی میں ایک دوسرے کی شدید مخالف رہی ہیں، ان کا ایک اینٹی رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ اب مثلاً عطا اللہ خان مینگل ہے، ان کے فرزند سردار اختر جان مینگل، وہ آج وہاں پر کھڑے تھے، اور اختر جان مینگل کے بھائی بڑے، جو ہم نے سنا ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے دور میں لاپتہ ہوئے تھے، تو وہ الزام بھٹو صاحب کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ وہ آپس میں عطا اللہ خان مینگل اور بھٹو صاحب کی بھی مسائل رہے تھے۔ تو آج پہلی دفعہ گڑھی خدا بخش میں اختر مینگل کو دیکھ کر مجھے بڑا زبردست لگا کہ ہمارے سیاسی جماعتیں، اب جو پی ڈی ایم کا ایک تو جو ٹوٹنے کا جو ایک تاثر مل رہا تھا، وہ آج مجھے بڑا اسی لیے بھی اچھا لگ رہا تھا کہ ایک حوصلہ افزا لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم شاید نہیں ٹوٹے گا۔ پی ڈی ایم مستحکم ہوا ہے آج کی اس بی بی کی برسی کے پروگرام کے بعد، ایسا لگ رہا ہے۔ مولانا نہیں گئے، مجھے ایسا لگ رہا ہے مولانا شاید میرا یہ پروگرام سنیں یا گلہ بھی کریں کہ اس طرح کا جملہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا نے مس کر دیا اس پروگرام کو، اور مولانا مس کریں گے۔ مولانا اگر جاتے خود تو میرا خیال ہے یہ اور بھی اس پی ڈی ایم کو اور بھی تقویت مل جاتی، لیکن مولانا چلیں، اپنی مصروفیات تھیں۔ اور دوسرا جو میں نے خود آبزرو کیا تھا، وہ یہ آبزرو کیا تھا، یہ میری آبزرویشن ہے، انفارمیشن نہیں ہے، کہ پیپلز پارٹی نے شاید مولانا کو جان بوجھ کر، یا تو پیپلز پارٹی نہیں بلانا چاہ رہی تھی، مولانا کو انٹرسٹڈ نہیں تھی، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مولانا ہے پی ڈی ایم کے سربراہ،
بلاول صاحب نے اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس برسی کی تقریب میں بلانا بھی تھا تو کم از کم مولانا کو تو سب سے پہلے دعوت دینی چاہیے اصولی طور پر کہ وہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے۔ چلیں اگر سب سے پہلے نہیں دیتے مولانا کو تو آپ بلاول صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ لاہور میں جب اکٹھے ہوئے تھے آخری جلسے میں، سردار ایاز صادق کے گھر پہ کھانا کھایا تو وہاں پر سب کو اجتماعی ایک دعوت دے دیتے۔ شیری رحمان نے مجھے جو بتایا تھا، جو شیری رحمان سے میری بات ہوئی تھی تو شیری نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں پی ڈی ایم کی، تو میں نے انفارمل دعوت دے دی ہے تمام جماعتوں کو، فارمل دعوت دیں گے بلاول صاحب فردن فون کر کے۔ میں نے خود رپورٹ بھی کیا، یہ نوٹ بھی کیا، یہ دیکھا کہ بلاول صاحب نے سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو فون کیا کہ آپ آئیں برسی میں، چلے ٹھیک ہے اچھا کیا۔ اس کے بعد امیر حیدر ہوتی صاحب کو فون کیا، اس کے بعد آفتاب احمد شیرپاؤ کے گھر، اس کے بعد اختر مینگل کے گھر چلے گئے کراچی میں، ان کی رہائش گاہ پر چلے گئے کہ آپ برسی میں آئیں دعوت دینے کے لیے۔ اس کے بعد پھر محمود خان اچکزئی کو ٹیلی فون کیا۔ یہ میں بالکل تواتر کے ساتھ جس طرح ہوا ہے اسی طرح ہی بتا رہا ہوں۔ محمود خان اچکزئی کو ٹیلی فون کیا، پھر بلاول صاحب آفتاب احمد شیرپاؤ کے گھر چلے گئے اسلام آباد میں، جس دن مردان میں ابھی جو جلسہ ہوا تھا اس دن بلاول صاحب مردان جلسے میں نہیں گئے تھے اور اسلام آباد میں موجود تھے۔ وہ اس دن گئے تھے آفتاب احمد شیرپاؤ کے گھر پر ان کو دعوت دینے کے لیے۔ اب پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں کو دعوتیں دینے کے بعد بھی مولانا کو بلاول صاحب نے فون نہیں کیا۔ یہ سوالیہ نشان ہے میرے لیے۔ یہ مولانا سے بھی میں معلوم کروں گا، پیپلز پارٹی سے بھی، کہ کیوں ہونا تو پہلے یہ چاہیے تھا اصولاً کہ مولانا کو سب سے پہلے دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن مولانا کو نہیں دینا چاہ رہے تھے دعوت، یا مولانا کو اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ کیسے مطلب پاسبل کیسے ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ کو آپ پوچھے ہی نہ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بلانا ہے تو پی ڈی ایم کے سربراہ سے مشاورت کر کے باقیوں کو پھر دعوتیں چاہے پہلے دے دیں، لیکن مشاورت تو کر دیتے کہ ہم سب کو بلا رہے ہیں۔ ایسا بھی کچھ بھی سین نہیں تھا۔ اور آخر میں پھر زرداری صاحب نے مولانا کو فون کیا آخر میں، اور وہ اس کے لیے بھی مجھے کسی دوست نے بتایا، ایک سینئر جرنلسٹ ہے ہمارے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میاں نواز شریف نے زرداری صاحب کو یہ کہا کہ زرداری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، مولانا کو آپ دعوت نہیں دے رہے۔ تو زرداری صاحب نے پھر میاں صاحب کے اصرار پہ، میاں صاحب کے کہنے پہ پھر دعوت دی مولانا کو۔ یہ چلے اس بات کی میں ابھی فی الحال تصدیق نہیں کر رہا، لیکن ایسا میں نے سنا ہے، سینئر جرنلسٹ نے کسی نے کہا ہے۔ اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی گئے تھے، مولانا نہیں آنا چاہ رہے تھے، مولانا نے کہا کہ میری اپنی مصروفیات ہے۔ زرداری صاحب کا مجھے مولانا والی سائڈ سے یہ معلوم ہوا کہ زرداری صاحب کا بہت پریشر تھا مولانا پہ کہ آپ آئیں، لیکن مولانا کی اپنی مصروفیات تھی، یہ بھی میں نے سنا ہے۔ لیکن پھر شاہد خاقان عباسی گئے، جس دن مردان جلسہ تھا اس دن کے دوسرے دن پہ مولانا کی رہائش گاہ پر گئے۔ صبح کو مریم نواز گئی تھیں، ناشتہ کیا، اور شام کو پھر شاہد خاقان عباسی گئے۔ میرے کنفرم سورسز بتا رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے ایک تو مولانا کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کی جو لاہور میں ہو رہا ہے اس کی ڈیٹ دینی تھی، تاریخ دینی تھی، دوسرا مولانا کو یہ بھی ریکویسٹ کی کہ گڑی خدا بخش آپ جائیں، اس سے پی ڈی ایم مضبوط ہوگا اور پی ڈی ایم میں اختلافات کا تاثر نہ پیدا ہو، آپ کو جانا چاہیے۔ یہ انہوں نے بھی مولانا کو مشورہ دیا تھا، یہ میرے سورسز بتا رہے ہیں۔ لیکن میں نے یہ آبزرو کیا کہ شاید پیپلز پارٹی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ مولانا نہ آئے، پتہ نہیں کیوں۔ شاید لاڑکانہ کی جو لڑائی ہے، لوکل لڑائی جو راشد محمود سومرو کی، جو جھنڈے اتارے گئے تھے ڈپٹی کمشنر نے، اور ظاہر ہے بلاول صاحب کا حلقہ ہے لاڑکانہ، اور وہ راشد محمود سومرو کا بھی حلقہ ہے، وہی حلقہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی تھا، وہی حلقہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کا بھی تھا۔ اب یہ آپس میں لاڑکانہ میں مخالف رہے ہیں، لیکن کیونکہ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم ایک قومی بڑا اتحاد ہے، نیشنل اتحاد ہے۔ لاڑکانہ کی لڑائی، لاڑکانہ کی لوکل لڑائی پی ڈی ایم کی
صحت پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. یہ مولانا کو بھی ظاہر ہے اتنے بڑے لیڈر ہیں, پی ڈی ایم کی سربراہی بھی کر رہے ہیں, جے یو آئی کے سربراہ ہیں, ان کو بھی خود بھی سوچ رہے ہوں گے یقیناً. لیکن ایک اور بات, زرداری صاحب کا آج جو میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی پہ ابھی آج کی تقریر کے بعد تو میں بڑا میری رائے کچھ چینج ہو رہی ہے سمجھیں, کیونکہ کل تک میں پیپلز پارٹی جو بیانات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے, ان کو دیکھ کر اور جو ہم سن رہے ہیں, جو لوگوں سے بات بھی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے, جے یو آئی کے لوگوں سے, نون لیگ کے لوگوں سے, سب سے بات ہو رہی ہے, تو اس میں سے اخذ یہ ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہ رہی, اور ابھی بھی یہ ہے, ایسا ہی ہے, پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہ رہی. لیکن پیپلز پارٹی قائل کیسے کرے گی, کیا دلائل دے گی, یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. 1 جنوری کو جو اجلاس ہوگا اس میں زرداری صاحب قائل کرتے ہیں مولانا کو, کس طرح کرتے ہیں, کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا. لیکن آج کانفیڈنس بڑا زرداری صاحب کا, تقریر میں جو کانفیڈنس تھا وہ ایک حوصلہ, ایک امید جو ہے اس میں سے مجھے نظر آ رہی تھی. اور بلاول صاحب کی تقریر بھی بہت اچھی تھی. اور دوسرا مریم نواز پہ بات کروں گا کہ مریم نواز کی تقریر جو تھی آج کی, یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریروں میں مریم نواز نے محفل لوٹ لی. یہ آج کا جو یہ جلسہ ہے بی بی کی برسی کا, تقاریر کے حوالے سے یہ مریم نواز کے نام ہے. کمال کی تقریر تھی, مریم نواز جیسی کسی کی تقریر مجھے نہیں لگی. زرداری صاحب کا کانفیڈنس بہت زبردست لگا. اور مریم نواز کے حوالے سے, رہائش کے حوالے سے آخری بات بتاؤں کہ مریم نواز کی رہائش رکھی گئی تھی سکھر میں. صوبائی وزیر جو ہیں ناصر شاہ صاحب, صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ کی رہائش گاہ جو ہے, ان کے گھر پر مریم نواز اور ان کی جو ٹیم تھی اور جو ان کا ڈیلیگیشن تھا, ان کی رہائش رکھی گئی تھی. سامان بھی وہاں پر رکھ دیا گیا تھا, وہاں پر وہ پہنچ بھی گئے تھے. اس کے بعد پھر نو ڈیرو منتقل کیا گیا, شفٹ کیا گیا مریم نواز اور ان کے ڈیلیگیشن کو. پرویز رشید, باقی پوری ٹیم تھی مریم نواز کے ساتھ, 11 رکنی وفد تھا نون لیگ کا. ان کو سکھر سے گڑی خدا نو ڈیرو ہاؤس منتقل کیا گیا, بلاول بھٹو زرداری کے رہائش گاہ پر, ان کے گھر پر. شاید یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ اس لیے کیا کہ سکھر شاید ان کو سیکیور اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا, نو ڈیرو ہاؤس جو ہے زیادہ سیکیور فیل ہو رہا تھا, کہ ایسا نہ ہو کہ گزشتہ جو ہوا تھا سین کراچی میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے حوالے سے, جو مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا, کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا, تو ایسی کوئی حرکت سکھر میں نہ ہو. اس سے بچنے کے کوئی ناخوشگوار اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے, اس سے بچنے کے لیے شاید پیپلز پارٹی نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. ادی فریال تالپور صاحبہ, بختاور آصفہ, اور انہوں نے استقبال کیا پوری ٹیم کا, اور ان کو اپنے گھر پر اسٹے دیا. اور یہ سیکیورٹی اور مہمانوں کی عزت کے لیے, اور مریم نواز کی تقریر میں سے بھی لگ رہا تھا, اور میری اطلاعات بھی یہی ہیں, جو پروٹوکول, جو عزت, جو مہمان نوازی مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن کی گئی ہے, ان کو جو آنر اور عزت دی گئی ہے, وہ بھی ایک یاد رکھی جائے گی. اور دوسرا جو ایک سندھی اسٹائل میں, سندھی جو زبان میں جو مریم نواز نے میرے بھائیوں, میرے بہنروں, ماں سندھ دھرتی, سندھ امن دھرتی تے آئی, ان قسم جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے, وہ بھی سندھی عوام جو ہیں اس کو بھی بڑا, لوگوں پہ بڑا مثبت ایک اس کو بھی سمجھا جا رہا ہے. اور سردار اختر مینگل کی تقریر جو ہے اس میں بہت ساری سندھی میں تقریر تھی, اس سے بھی لوگ بڑے مطمئن ہوئے ہیں. اسی طرح محمود خان اچکزئی, وہ بھی ظاہر ہے بھٹو صاحب اور ان کی سیاست کو آپس میں کوئی مخالف ہی رہے ہیں, لیکن یہ
تمام نیشنلسٹ اور جو نیشنل ایک لیول کا جو اسٹیج بنایا، اور ہمیشہ نہیں تو نعرے لگتے ہیں کہ شیروں کا شکاری زرداری بجا تیر بجا، اس طرح کے چلتے رہتے ہیں، لیکن جو بیانیہ بھی پھر بکا تو وہ بھی بیانیہ پی ڈی ایم کا بک رہا تھا، اور زبردست مطلب پیغام، تقاریر بھی منفرد قسم کی، نہیں تو پیپلز پارٹی کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے اور یاد کر رہے ہوتے تھے شہداء کو۔ اس دفعہ شہداء کو بھی یاد کیا گیا، اس دفعہ بڑا پیغام جو جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنا ہے وہ بھی ان کا پورا ہوا ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالغفور حیدری کو بھی بہت زبردست پروٹوکول دیا گیا، اور سکھر میں ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا، نوید قمر، ناصر شاہ صوبائی وزیر، اور وہاں پر میڈیا ٹاک ہوئی، مولانا عبدالغفور حیدری نے خطاب کیا، وہی پروٹوکول ان کو دیا گیا جو جے یو آئی کے قائد کے نمائندے کو دینا چاہیے، یا جے یو آئی کی قیادت کو دینا چاہیے۔ تو یہ بہرحال پیپلز پارٹی نے کامیاب جلسہ، ایسا کامیاب جلسہ جس کی بہت سارے لوگ شاید توقع بھی نہیں کر رہے تھے، تو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پیپلز پارٹی نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس سال برسی کے موقع پر۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔